اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے 3 مرتبہ بستر جھاڑنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ سائنسدانوں نے تحقیق کی تو نتائج سب کو حیران کر کے دنگ کر دیا۔ سائنسدانوں نے ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہہ کر اٹھیں گے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جو سنت اختیار کی تھی اور ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا، آج سائنس بھی ان احکامات کو درست تسلیم کر رہی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھیے۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سونے سے قبل باوضو ہونے کا حکم دیا تو وہی نماز سے قبل دانتوں کو صاف کرنے کا حکم بھی موجود ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے انسان دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل اور معدے کی مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لینا چاہیے۔ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر پر کیڑے مکوڑوں یا کسی اور نقصان دہ چیز سے صاف کرنا ہے، لیکن سائنسی تحقیق میں ایسا ہوشربا انشکاف ہوا کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور بے اختیار سبحان اللہ کہہ کر اٹھیں گے۔ جی ناظرین، کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اپنی امت کو بچاؤ کی تعبیر بتا دی۔ سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کے باعث ہر پل سینکڑوں نئے سیل بنتے ہیں اور پرانے ٹوٹتے ہیں۔ ناظرین، حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر ہی پر گر جاتے ہیں، جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے۔ اگر بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور سائنس نے بھی یہی ثابت کر دیا کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم 3 بار جھاڑنا لازمی ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے ہوئے دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم بھی دیا، اور اس زمن میں سائنس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل پر دباؤ بہت کم ہوتا ہے، جس کے باعث دل صحیح بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، اور سونے کے دوران بھی پورے جسم کو خون کی سپلائی بہترین انداز میں ہوتی ہے، جبکہ دل کے دورے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر سونے سے معدہ بھی اوپر کی جانب ہوتا ہے، اور اسے رات میں کھائی جانے والی غذا کو ہضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رات سونے کے دوران معدے میں موجود غذا اچھی طرح ہضم ہوتی ہے، جس کے باعث انسان بیدار ہونے پر خود کو تر و تازہ محسوس کرتا ہے اور تیزابیت بھی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں، جو حدیث مبارکہ 1400 سال پہلے بتائی ہے، آج سائنس نے بھی مان لیا کہ وہی سچ ہے، وہی سچا ہے، وہی خاتم النبیین ہے۔ آخر میں پھر ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھیے۔ اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔